جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے نا میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا. جب تک بھی تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے، جب تک جان ہے، میں زور لگاتا رہوں گا، میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا. تو قربان جاؤں. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. معافی مانگو، معافی مانگو. ہم اب بھی معافی نہیں مانگ رہے، ہم اب بھی معافی نہیں مانگ رہے. معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے کا. معافی. اور میں احباب سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھی تعلق کسی جنگل سے یا کسی غار سے ہوتا نا تو شاید ہم دل کو سمجھا ہی لیتے، لیکن کیا کریں حضرت، ہم بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے کے فرد ہیں. یہ عام بات میں نے دیکھا ہے حضرت. یہ نہ جانا تو علیحدہ بات ہے نا، بندہ لیٹ ہو جائے نا شادی پہ، بندہ لیٹ ہو جائے نا شادی پہ، لیٹ ہو جائے تو میں نے احباب کو وہاں بھی معذرت کرتے ہوئے دیکھا ہے، او جی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، معاف کریں ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت. اللہ ٹریفک میں ہو سکتا نہ لیٹ ہوں، گھر پہ لیٹ ہو گئے ہوں، لیکن کیا ہے وہ آگے سے عذر دیں گے، بھائی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکے، ہمیں معاف کر دیں. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے کبھی ہم نے اپنے رب سے بھی معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگی ہے، نہیں مانگی، نہیں مانگی. نہیں حضرت معافی مانگو اپنے رب سے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو کچھ ہے حضرت یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اپنے رب سے معافی مانگو، سچی توبہ کرو. دکھ کی بات ہے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ گناہ کر کے ہم پچھتا نہیں رہے. اب آگے شیطان ہمیں یہاں لے آیا ہے کہ ایک تو کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر حضرت اس پہ ہم نے دلیلیں بھی ڈھونڈ لی. ایک تو ہوتا نا چلو ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی، آپ اسے پوچھیں بھائی داڑھی نہیں رکھی، وہ آگے سے معافی مانگ لے. غلطے دعا کر اللہ منو توفیق بھی دے، اللہ منو نہ توفیق کی بات کرے گا نہ معافی کی بات کرے گا. کیا کرے گا؟ آگے سے دلائل دے گا. کتنے لے ہے جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہوتا نا ایک تو بندہ معافی مانگے کہ بھائی غلطی ہے میری، دعا کر دو اللہ مجھے معاف کر دے. آگے سے حضرت ہم نے نئے ہیلے نئے بہانے گھڑنے نہیں. حضرت اپنے اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور حضرت جی معاف سچے دل سے معافی مانگ کے تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. یہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چنگی ساز بجانے والا گویا، کیونکہ اسلام میں تو حرام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اس کو روکا، اس کو کوڑے بھی پڑے، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا. چھپ چھپا کے اس نے پھر کہیں نہ کہیں محفل سجائی لیں گی. لیکن کیا ہوا؟ بڑھاپا آ گیا. اب وہ آواز نہیں رہی تو پھر وہ چاہنے والے بھی نہیں رہے، چھوڑ گئے سارے، وہ زنگی، وہ بیلی، وہ یار، وہ دوست سب چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک نوبت آئی کہ فاقوں پہ بات اتر آئی. اب کیا ہوتا ہے حضرت، آئے ہائے جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں نا تو بندہ پھر ہی اس در پہ جاتا ہے. سارے در بند ہو گئے، یاروں نے بھی بند کر دیے، چاہنے والوں نے بھی بند کر لیے، وہ جو مداح تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیے، سب ختم ہو گیا. تو کیا کیا؟ وہ جو ہے نا وہ جنت البقیع شریف میں آیا اور لیٹ کے نا ایک درخت کی چھاؤں میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے. کیا شیطان نے کہا؟ جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں بھٹکاتا رہوں گا. تو آگے سے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا. ٹوٹ گیا نا سارا. اب آ کے لیٹا جنت البقیع شریف میں ایک درخت کے نیچے. تو اب پکارتا ہے یا اللہ جوانی تھی توبہ نہیں کی، لیکن کیا ہوا؟ اب آواز بھی نہیں رہی، چاہنے والے بھی نہیں رہی، محبت کرنے والے بھی نہیں رہے، پیار کرنے والے بھی نہیں رہے. اب تو حال یہ ہے کہ میرے رب کریم کئی دنوں کا بھوکا ہوں، آیا تو لیٹ ہوں، آنا جوانی میں چاہیے تھا، آیا تو لیٹ ہوں لیکن آ تو گیا ہوں، اے میرے رب مجھے بخش دے. وہ لکھا ہے کہ وہ کہتے کہتے نا مناجات کرتے کرتے سو گئے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں سوئے تھے. خواب میں حکم آیا کہ قبرستان میں فلاں جگہ ہمارا ایک دوست لیٹا اور بھوکا، جا اس کے لیے کھانا لے کے جا. اب حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے کھانا بنوایا اور لے کر قبرستان میں گئے. اب جب قبرستان میں پہنچے نا تو پورے قبرستان میں اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، اور وہ تو گویا تھا.
वो तो गाना गाने वाला था। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब भी गुजर उस पे होता तो आप दिल में यही सोचते कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गवैया है, ये तो गाने गाने वाला है, ये तो बाजा बजाने वाला है, ये कैसे अल्लाह का दोस्त हो सकता है। बड़ा तलाश किया लेकिन मिला ही नहीं। आखिर पे बारगाह इलाही में रुजू किया, रब्बे करीम हुक्म आया है कि कब्रिस्तान में मेरा बंदा मेरा दोस्त भूखा लेटा है और पूरे कब्रिस्तान में इसके अलावा तो है कोई नहीं। तो हुक्म आया है मेरे फारूक यही तो मेरा दोस्त है, हाँ, यही तो मेरा दोस्त है, इसने माफी मांग ली है मुझसे, इसने तौबा कर ली है मुझसे, तौबा करो। जाना तो है क्या रब की बारगाह में ये मुंह के लेके जाएंगे कि हमने अल्लाह की बारगाह से तो, और ये कुरान में इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, और दाढ़ी शरीफ रखो, कुरान करीम खोलो, अपने रब का जिक्र करो, अपने वालिदैन की बेअदबी करो, अपने बच्चों की तरबियत खुद भी आओ और अपने बच्चों को भी लेके आओ। ये सबसे ज्यादा जो फोन पे लोग बात करते हैं और वैसे भी आके पूछते हैं, हजरत जी ए बच्चे को जरा फूकते मारो, गुस्सा बड़ा करता है। चलो हम दम कर देते हैं, लेकिन हजरत जी चलो सारे हमें एक बात आप सब ने मुझे बतानी है। बच्चे के लिए हम कारी साहब के पास भी जा रहे हैं, पीर साहब के पास भी जा रहे हैं, जी को तवीज दे दो, को दम करो, जी गुस्सा बड़ा करता है। सच बताना हजरत जी, बच्चे के लिए तो हम कह रहे हैं कि ये गुस्सा बड़ा करता है, हमने गुस्सा करना छोड़ दिया। हम तो बड़े होके भी कर रहे हैं और बच्चों के लिए कह रहे हैं जी गुस्सा बड़ा करता है, हमने गुस्सा करना छोड़ दिया। अच्छा दूसरी बात, हाफिज साहब इसको जरा को दम कर दें, जिद बड़ी करता है। हजरत जी अल्लाह के घर में बैठे हैं, जुमा का दिन है, सच बोलना सारे, हमने जिद छोड़ दी है। ये दाढ़ी ना रखना ये जिद नहीं है, ये जिद ही है ना हजरत, हमने जिद छोड़ दी। ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना ये जिद नहीं है, ये कुरान ना खोलना ये जिद नहीं है, ये जिक्र इलाही ना करना ये जिद नहीं है, ये गुनाह का तर्क ना करना क्या ये जिद नहीं है। हम बूढ़े हो गए हजरत, ना हमने गुस्सा छोड़ा ना हमने जिद छोड़ी, और बच्चों के लिए हजरत हम बड़े परेशान हैं, गुस्सा बड़ा करते हैं, जिद बड़ा करते हैं। ओ बाबा पहले तू गुस्सा छोड़, ये भी छोड़ देगा, पहले तू जिद छोड़, ये भी छोड़ देगा। हाँ अब देखे ना बच्चों ने किससे सीखना है, वो तो बच्चा छोटा सा, उसने माँ और बाप को देखना है, वो बाप को बार बार गुस्सा करते देख रहा है तो वो भी करेगा, वो माँ को बार बार गुस्सा करते देख रहा है तो वो भी करेगा, वो बाप को अभी तक जिद्दी देख रहा है, वो माँ को अभी तक गुस्सीली देख रहा है तो वो भी फिर यही करेगा। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे गुस्सा ना करें तो पहले हजरत हमें भी गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे जिद्दी ना हो तो फिर उससे पहले हजरत हमें भी जिद छोड़नी पड़ेगी। हाँ हजरत यही तो था, बाबा साहब के लिए लिखा नहीं कि हजरत का को मुरीद ये, और ये उन लोगों का तकवा था। हजरत का को मुरीद ना बड़ी दूर से अपने बच्चे को लेके आया। अब तो हजरत साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दांत खराब भी हो जाए तो नए दांत लग सकते हैं, तो उस वक्त तो तसव्वुर ही नहीं था नए दांत लगने का। हजरत की बारगाह में अर्ज करदा, हुजूर मैंने तो इसको बड़ा समझाया, मेरी बात नहीं मान रहा, आप इसको मना फरमाएं, इसने गुड़ खा खा के ना अपने दांत खराब कर लिए। तो बाबा साहब ने फरमाया चल तू कल लेके आएंगे। वो चला गया, बड़ा सफर करके गया, फिर अगले दिन बड़ा सफर करके आए। आपने उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाने लगे, ओ बेटा दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, गुड़ ना खाया कर देना, दांत खराब हो जाएंगे। अब वो बंदा अंदरों अंदर तप गया, पंजाबी में कहूंगा। वो हजरत अगर यही कहना था तो कल ही कह देते, जरूर मुझे इतना लंबा फेरा लगवाया, भेजा, फिर बुलाया, रो के फरमाने लगे यार इसको किस तरह मना करता, थोड़ी देर पहले तो मैंने खुद गुड़ खाया था। है ये उन लोगों का तकवा था, ये उन लोगों का तकवा, वो इतना खौफे इलाही रखते थे कि मैंने गुड़ खाया, मैं इसको किस तरह मना कर दूं। हालांकि उसका बाप ये नहीं कह रहा कि हजरत इसको गुड़ से मना करें, वो कह रहा है कसरत गुड़ से मना करें। लेकिन उन लोगों का कितना तकवा था हजरत कि नहीं इसको मना किया, क्योंकि अभी मैंने गुड़ खाया। फरमाया भाई पहले मैं छड़े तो फिर उन्होंने भी मोड़ दे। भाई मैं अभी तक गुस्सा कर रहा हूं बूढ़ा होके, और बच्चे के लिए मैं बड़ा परेशान हूं जी, गुस्सा बड़ा करता, मैं बूढ़ा हो गया हजरत जी, हैं बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर हो गई हैं, मैं अभी तक जिद नहीं मैंने छोड़ी, और बच्चों के लिए हम बड़े परेशान हैं जी, ये जिद बड़ी करता नहीं हजरत, पहले खुद छोड़े, वो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। हाँ छोड़े हजरत, अगर आप चाहते हैं ना कि नस्लें सवर जाएं तो छोड़े हजरत, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो भी कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के तो देखेंगे वो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। अपने अल्लाह से तौबा करें। और हजरत जी
مجھے تو اسپیشلی اپنا پاکستان رہ رہے ہم پھرتے چلتے رہتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ سارا غصہ ساڈے کول ہی آ گیا۔ سب سے زیادہ غصہ پاکستانی قوم میں ہے، سب سے زیادہ۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ غصہ بھی پھر ہمیں وہاں آتا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے، حضرت جہاں وہاں غصہ آتا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ ہی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جو ہے نا وہ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت جی لو کی باتیں کروں نا، چلو اب ایک سنائی دیتا ہوں کہ کیسی لو تھی۔ ہم تو واللہ معاف فرمائے یہاں تک دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ حضرت نا سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ استغراق تھا ان کا، یہ دیوانگی تھی حضرت ان کی۔ آپ کے پاس نا کسی نے بیٹھے بیٹھے شیطان کا نام لیا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اسے حیران ہو کے پوچھنے لگی یہ شیطان کون ہے؟ اس کا نا وہ شیطان کے وجود کی انکاری تھی، نہیں یہ دیوانگی تھی ان کی حضرت۔ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ وہ کرنے لگا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ کیسے تھے وہ لوگ حضرت ہیں، اور کتنی محبت تھی ان کو اپنے اللہ سے، کیسی دیوانگی تھی ان لوگوں۔ آپ نے فرمایا شیطان کا تو میں نے تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے حضرت ہیں۔ اور یہ لکھا ہے، یہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں ایک دن رات کو سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند شور کرنا شروع کر دیا، ہائے آگ ہائے آگ۔ اب سب کو بڑی محبت تھی، سیدہ کے گھر میں کوئی نہیں آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ آگ ہے کون سی۔ انہوں نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگے کہ سیدہ کے گھر میں آگ لگی ہے، پانی لا کے سیدہ کی گھر کی آگ بجھائیں۔ وہ سارے پانی لے کے نا سیدہ کے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، تو راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو واصلین میں سے تھے، جو اللہ کے رازدانوں میں سے تھے۔ انہوں نے روک لیا، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے؟ سب نے عرض کیا کہ سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ با آواز بلند شور کر رہی ہیں، ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی لے کے نا کنویں سے سیدہ کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے بجھے گی۔ ہائے دیکھو حضرت ہم کہاں چلے گئے، آگ لگنا تو دور کی بات حضرت، ہمیں تو نماز بھی یاد نہیں، ہم تو اتنے غافل ہو گئے ہیں حضرت، ہم اتنا بھول چکے ہیں رب اور رب کے رسول کو، ہمارے پاس تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ وہ کل کون سا منہ لے کے جانا ہے رب کے پاس ہے؟ یا شادی پہ لیٹ ہو جاؤ تو 10 معذرتیں کرتے ہیں ہم، جس نے ہمیں شادی پہ کارڈ بھیجا ہو بھائی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کل رب کے سامنے جا کر کیا جواب پیش کریں گے ہم ہیں؟ آؤ توبہ کریے اپنے اللہ کو،